کتابی سیر، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پچھلی اقوام کا کیا اشر ہوا۔ کچھ صفتیں تھیں، پھر وہ صفتیں کچھ کی کچھ بن گئیں، اسی طریقے سے ان کے اوصاف حمیدہ اوصاف دفیہ بن گئے، پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایسا پکڑا تو وہ آج ہیں ہی نہیں۔ جب ہلاکو خان آ گئے تھے، بغداد جو پوری اسلامی دنیا کا ایک قسم کا زیور تھا، وہ کل تھا اور آج کچھ بھی نہیں سوائے خون، کھنڈرات اور آگ کے، بھوکی ننگی پریشانی اور حالات۔ مخلوق ادھر ادھر پھر رہی ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں رہا۔ اس میں دیر نہیں لگی، یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ ہوا، بس ایک دم سے ہوا، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام لمحے بصر میں ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے ان چند باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ جو وسوسہ آ جاتا ہے کہ ہم مسلمان کیوں پست ہیں اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت کوئی منطقی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مبادیات جو ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں۔ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اب یہ بھی صحیح ہے یا نہیں، ہم کس حد تک مسلمان ہیں۔ اگر ہم کسی صحیح حد تک مسلمان ہوتے تو ہماری یہ حالت کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو امت مسلمہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ظاہری حالت باطنی حالت کا عکس ہے، یعنی خلاصہ اس کا یہی ہے۔ اور یہ بات تو کفار کے ساتھ نہیں ہے۔ کفار کے ساتھ کبھی کبھی عذاب ہوتا ہے، زہر ہوتے ہیں اور پس جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسری طرف وہ بھی ہو سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض دفعہ میں انہیں سب کچھ دے دیتا ہوں اور پھر وہ مزے کرتے ہیں۔ مزے کرو، پھر دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں پکڑتا ہے، ایسی پکڑ جسے دنیا نے نہیں دیکھا۔ ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ دجال کے جو واقعات حدیث شریف میں بتائے جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوتی ہیں، اور لوگ جو دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ اس کے پیچھے ہو جاتے، وہ اسی قسم کی بات ہوتی۔ اس کو اگر ایک علامت کے طریقے سے ہم سمجھیں تو بالکل ایک اسی قسم کی بات ہے کہ دنیا کو دیکھ کر لوگ فریفتہ ہو جاتے اور ایمان چھوڑ کر دنیا کے پیچھے ہو جاتے۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ اس کے ماتھے کے اوپر کاف واو رے لکھا ہوا ہوگا، جس سے ہر مومن اس سے پہچان لے گا کہ وہ کافر ہے، لیکن کفار کو نظر نہیں آئے گا، مومن کو نظر آئے گا کہ اس کے ماتھے کے اوپر کفر لکھا ہوگا، کہ آزمائش کے طور پر اس کو اللہ کی طرف سے یہ قدرت ہوگی کہ جس جگہ کو وہ سرسبز بنانا چاہے گا سرسبز بنا دے گا، جس جگہ کو چاہے ویران کر دے گا، یہاں تک کہ مردے کو زندہ بھی کرتا ہے۔ جو ایماندار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے کفر ہے، بلکہ جتنا وہ زیادہ کرتا ہے اتنا ہی ہم زیادہ یقین کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے، اس وجہ سے کہ یہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اسی طرح ہوگا، وہ سب کچھ کرے گا، عجائبات دکھائے گا۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ خود بخود اس کا کفر اس پر ظاہر ہو جائے گا۔ یہ جو آج کل ترقیاں ہیں اس کا ذکر ہونا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک دجالی قسم کی ترقی ہے۔ انشاءاللہ وہ زمانہ آئے گا کہ دجال کی طرح یہ سب برباد ہو جائیں گے۔ اس میں بھی دو طریقے ہیں، جس قوم کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے یا وہ برباد ہو جاتی ہے یا مسلمان ہو جاتی ہے۔ چنگیز خان نے اتنی تباہی مچائی جو تاریخ میں شاید کبھی نہیں دیکھی۔ یہاں جو مغل تھے، بابر وغیرہ تیمور کی اولاد میں سے تھے، وہ بھی تو اپنے آپ کو انہی کی اولاد سے تو بتاتے تھے۔ اب یا تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے یا اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے گا۔ جو پیشین گوئیاں حدیث میں ہیں وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ دونوں میں سے ایک بات ضرور ہونے والی ہے۔ تقریر ختم فرما کر حضرت صاحب نے دریافت فرمایا، کسی اور کو کچھ پوچھنا ہے؟ اس پر ایک صاحب نے دریافت فرمایا کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے جو سود لیا جاتا ہے کہ یہ وہ سود نہیں جس کے متعلق منع کیا گیا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ سود کا معاملہ آج کل بہت الجھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حرام قطعی ہے اور حلال قطعی ہے، بیچ میں ایک ایسا علاقہ ہے جو شبے کا علاقہ ہے، اس سے بچو، یہ ایک حدیث ہے۔ یہ جتنی باتیں ہیں اس درمیانی علاقے کی باتیں ہیں جو حلال اور حرام کے بیچ میں ہیں، اور کیونکہ ابھی تک
انہوں نے کم از کم اس ملک میں کوئی قطعی بات نہیں کہی، اس لیے اس کے متعلق کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن حقیقت میں اصول یہ ہے کہ کوئی شخص ذاتی نفع کی خاطر کسی کو پیسے دے، اس پیسے کی وجہ سے اس کے اوپر منافع لے لے تو وہ سود ہے، یعنی تجارت کے لحاظ سے نہیں، وہ دے 100 اور واپس لے 110، اس کو سود کہتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں، کچھ ملی جلی ہیں، مثلا مکانوں کے لیے تم کہہ رہے ہو، اب ظاہر ہے کہ حکومت نے مکانوں کے لیے کارپوریشن بنائی ہے اور اس کے لیے پیسہ مہیا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو لون دے، اس میں حکومت کا مقصد منافع نہیں ہے، اگر ہے بھی تو غالباً مقصد نہیں ہے، مقصد لوگوں کو آسانی پہنچانا ہے، لیکن ظاہری شکل